جی اور بتائیے مضارع کے بارے میں. حاضر اور حاضر اور پیشہ آئندہ بھی کے لیے آتا ہے. آئندہ کے لیے آتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ فعل مضارع؟ فعل سے کیا مطلب ہے؟ جس جس وقت کام ہو رہا ہو. جی کام کا ہونا پتہ چل رہا ہو پریزنٹ میں اور فیوچر میں، اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں. اچھا اس میں ہم نے اس کی علامات وغیرہ بتائی تھی، کسی کو یاد ہے کتنی جی علامتیں ہیں، کون کون سی؟ اس کے 4 حرف ہیں، الف تا یا نون. جی ٹھیک ہے، آپ کوئی اور جواب دیجیے. وہ علامتیں کہاں نظر آتی ہیں، کہاں دکھائی دیتی ہیں؟ کوئی اور بتائیے. الف تا یا نون یہ سمبل ہیں مضارع کے، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ کسی لفظ کے شروع میں، جی صیغے کے یا کسی لفظ کے لفظ کے شروع، شروع میں نظر آتے ہیں تو وہ پریزنٹ ٹینس. جی وہ جی پریزنٹ پریزنٹ ٹینس کو بتا رہے ہیں، مطلب پرٹیکولر پریزنٹ ٹینس ہے. کو شو کر رہے ماشاء اللہ. تو اس طرح آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ریویژن کرایا کریے، اور جب آپ پڑھیں اپنا سیلف، جب آپ پڑھتی ہوں گی ریکارڈنگز کو چیک کرتی ہوں گی، تو کوئی بھی بات آپ کو جو اس سبق سے یاد ہو وہ آپ ریویژن میں پیش کر سکتی ہیں. سبھی سے درخواست ہے اس طور سے یا اس انداز میں پڑھیں کہ آپ دوسروں کو بھی بتا پائیں. تو فعل مضارع کے کچھ سینٹنسز کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں فعل مضارع کی گردان کو پہچاننے کے لیے ہم نے شروع میں اتینا، الف تا یا نون یہ 4 حرف پائے جاتے ہیں ایسا پڑھا تھا. الف کا مطلب میں ہوتا ہے، تا کا مطلب تو وہ یا آپ ہوتا ہے، اور یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب آپ یا تم وہ، اور یا کا مطلب وہ، نون کا مطلب ہم. جیسے یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تعبدو تو عبادت یا آپ عبادت کرتے ہو، یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ شروع میں الف یا نون اور تا کے فرق سے ترجمے کا فرق تھا، اور پوری گردان اس طرح تھی: ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. ینصرو پہلے صیغہ کا مطلب ہے اسے مرد نے مدد کی، اور آخری صیغہ ننصرو کا مطلب ہے ہم نے مدد کی، مرد یا عورت. آئیے جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہے انا اکتبو علی السبورتی. انا، انا کا مطلب آپ کو پتا ہے، اور اکتبو کا بھی مطلب معلوم ہی ہوگا. سبورتی کا مطلب ہے بلیک بورڈ، تخت سیاہ اردو میں اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے اس جملے کا، انا اکتبو علی السبورۃ، سبورتی معافی چاہتے ہیں. جی کوئی ٹرانسلیشن کیجیے آپ میں سے کوئی پلیز. میں کروں. جی جی میں نے بلیک بورڈ پر لکھا. بہتر ہے. اور کوئی کریں گی؟ اور میں کوئی کریں پلیز. بلیک بورڈ پر لکھتا ہوں. لکھتا ہوں. اور کوئی کوئی اس سے الگ یہ دو جو میں بتاؤں؟ ٹرانسلیشن ہوئے میں سے بلیک الگ بورڈ پر لکھ رہی ہوں. لکھ رہی ہوں. اور اس سے الگ ترجمہ کیجیے کوئی. 3 ترجمے آ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کر پائے تو پلیز کوشش کیجیے. سمیہ بیٹا آپ کیجیے. میں بلیک بورڈ کے اوپر لکھ رہی ہوں. لکھ رہی ہوں. تو یہ ریپیٹ ہو گیا آنسر. میں بلیک بورڈ پر لکھوں گی، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لکھ رہی ہوں، لکھتی ہوں، یا لکھوں گی. انا اکتبو، یہاں پر الف کو بلو کوڈ کیا گیا ہے کیونکہ یہ سمبل آف مضارع یا علامت مضارع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو یہ آپ لوگ پہچان پا رہے ہیں. نحنو نکتبو فی الکتابی، یہاں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کو جس کا ترجمہ نہ آتا ہو. اگر آپ میں سے کوئی ترجمہ کریں گی تو اچھا ہے. کیجیے ذرا نحنو نکتبو. سسٹر اقرا آپ کیجیے. نحنو ہم، نکتبو فی الکتابی. اقرا مائک آن کیجیے بیٹا.
अच्छा सिस्टर सभी आप कोशिश करेंगी, आप माइक ऑन कीजिए। जी हमारी आपा। आवाज आ रही? तो अच्छा जी। नहनु नक्तुबु फिल किताबी, हम लिखते हैं किताब में, फिल किताबी माशाल्लाह। में लिख रहे, जी जी, लिखते हैं लिख रहे हैं, दोनों फिल तर्जुमा हो सकता है। किताबी आपने किताब। किताबी किताब में, नक्तुबू में जो ब्लू कोड नून है नक्तुबू के शुरू में, वो सिंबल ऑफ मुजारे है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर एट अ टाइम, एक ही वक्त में दो जमानों, दो वक्तों को बताता है। हम लिख रहे हैं या लिखेंगे, दोनों आप तर्जुमा कर सकती हैं। वो डिपेंड करेगा ये जुमला अगर आप अपनी बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तब आप एक ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ आपको दोनों तर्जमा करने हैं। हम लिख रहे हैं किताब में, या हम लिखेंगे किताब में। और ये अरबी में ही होता है कि एक लफ्ज को हम प्रेजेंट भी मानते हैं और फ्यूचर भी मानते हैं। अना अक्तुबु अला सुबूरतु, सुबूरती। अच्छा, ये सुबूरती जो है जेर के साथ क्यों आया, किसी को वजह पता है? अला सुबूरती, कोई बताइए जरा। सुबूरती अल्लाह ये ताकि अल्लाह हर्फ जर की वजह से, अल्लाह जो है हर्फ जर है, ये अपने अपकमिंग या नेक्स्ट को जेर देता है। जेर आखिरी हर्फ पे हम देखते हैं, सुबूरती में आखिरी हर्फ ता है। मैं लिख रही हूँ या लिखूंगी ब्लैक बोर्ड पर, मैं लिख रहा हूँ या लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पर। मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी। नहनु नक्तुबु फिल किताबी, हम लिख रहे हैं या लिखेंगे, मेल फीमेल दोनों, किताब में। हुआ यक्तुबु फिक़रतन, वो एक फिक्रा माने पैराग्राफ, एक इक़्तिबास, वो लिख रहा है। हुआ वो यक्तुबु लिख रहा है, फिक्रतन एक फिक्रा या एक पैराग्राफ, इक़्तिबास। यक्तुबु में या जो है वो अलामत मुजारे है। या का मतलब वो है, या तक्तुबु इस महा, या माने वो, तक्तुबु। अब ये तक्तुबु जो है ये वो के, तक्तुबु में जो शुरू में ता है, इसका दो तर्जमा होता है, एक वो भी होता है और एक आप या तू भी होता है। लेकिन यहाँ पर वो होगा तर्जमा, ये हमें हिया से पता चल रहा है। हिया का मतलब वो होता है, और हम ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फीमेल सिंगुलर के लिए। हिया वो, तक्तुबु इस्महा। अगर यहाँ हिया ना भी होता, सिर्फ इतना जुमला होता तक्तुबु, तो भी हम कहते वो लिख रही है या लिखेगी, इस्महा उसका नाम। क्योंकि जुमले की बनावट से लगता है कि ये मुअन्नस के लिए बोला जा रहा है। कैसे? एक तो शुरू में लगे हुए हिया की वजह से। मुअन्नस के लिए हम हिया इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस में, और मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हिया की जगह, जरा बताइए कोई। हुआ। हुआ। माशाल्लाह, हुआ माने वो एक मर्द, अस्सलाम और हिया वालेकुम। माने वो एक औरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और इस महा को देखकर भी लगता है कि फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस महा में जो हा है वो भी जमीर है, और वो अटैच्ड जमीर है। इसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं, यहाँ याद दहानी कर लेते हैं। हा और हु, ये दो अलग अलग आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। हा जब भी लगेगा अलिफ के साथ, वो फीमेल्स के लिए आता है, और उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। इसमहा, हिया तक्तुबु इसमहा, वो उसका नाम लिख रही है। शी इज राइटिंग हर नेम, उसका। अगर लड़का होता तो हुआ तक्तुबु इस्मुहा, इस्मुहु, हा की जगह हु हो जाता। तो जुमले को देखकर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है, हिया मुअन्नस के लिए और हुआ मुज़क्कर के लिए। ये जुमले के शुरू में आता है, और ये प्रोनाउंस हैं, जमीर हैं। और इस महा हा मुअन्नस के लिए, ये भी जमीर है, लेकिन ये अटैच्ड जमीर है, मुत्तसिल जमीरें हैं, जुड़ी हुई जमीरें हैं, और ये आखिर में आती हैं। हिया जो थी वो डिटैच्ड थी, अलग थी, मुनफसिल थी, जुदा थी, डिटैच्ड।
اور شروع میں آتی ہیں. اور ہا جو ہے لاسٹ والی یہ اٹیچڈ ہے، متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، اور یہ آخر میں آتی ہے. دونوں کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. ہیا تکتبو وہ لکھ رہی ہے، اور اسمہا اس کا نام. اسمہا جو ہے یہ دو لفظ ہیں، اسما ایک اور ہا دوسرا. اسمہا میں اسم کو پہلے لکھ رہے ہیں اور ہا کو بعد میں. ہا جو ہے اٹیچ ضمیر ہے، ابھی ہم نے بتایا، لیکن جب ٹرانسلیشن آپ کریں گی تو اس کا ترجمہ آپ پہلے کریں گی. ہا مانے اس کا اور اسم مانے نام، اس کا نام. تو ہا کا ترجمہ ہم پہلے کریں. سسٹر کہکشاں بار بار کال کر رہی ہیں، ذرا کوئی ان کو میسج کر کے کہہ دیجیے کلاس میں ہیں، یا انہوں نے کوئی گروپ پر میسج کیا ہے کیا؟ اچھا، تو بہرحال انتا نیکسٹ ہے. انتا تکتبو، انتا تکتبو جملتن، انتا تکتبو. اب آپ لوگ کو ایک سوال کا جواب دینا ہے. بہت غور سے اس جملے کو دیکھیے. انتا تکتبو، انتا کے بعد انتا مانے آپ. تکتبو میں یہ مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا مؤنث کے لیے؟ آپ کو یہ جواب مذکر دینا کے لیے. ہے. ریزن کیا ہے مذکر کے لیے استعمال کرنے کا؟ انتا ہے، اگر مونس کے لیے ہوتا تو انتی ہوتا. اپا لیکن نہیں. آخر میں گولتا لگا ہے. اچھا چلیے، کاؤنٹر آنسر بھی آ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مؤنث کے لیے، سسٹر سبیہ کو لگتا ہے کہ وہ مؤنث کے لیے. تو بہرحال دیکھیے، انتا اور انتی یہ دو لفظ ہیں جو ضمائر ہیں، پروناؤنز ہیں. انتا مانی مذکر آپ ایک مرد، اور انتی مانی آپ ایک عورت. انتا تکتبو آپ لکھ رہے ہیں. تو انتا اگر میل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو تکتبو فیمیل کے لیے نہیں آ سکتا. ایک ساتھ دو الگ الگ لفظ نہیں استعمال کر سکتے. پہلا مذکر ہے تو اس کا مطلب دوسرا بھی مذکر ہے. حالانکہ مؤنث کے لیے بھی تکتبو ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں آگے پیچھے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے لیے. لیکن یہاں پر ایک کنفیوژن اور بھی آ رہا ہے کہ آخر میں جملتن ہے، بولتا ہے، جو سسٹر سبیہہ کو بھی لگا کیونکہ یہاں بولتا ہے تو شاید یہ مؤنث کے لیے ہوگا. تو جب بھی ہم فعل دیکھتے ہیں، فعل مضارع دیکھتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے ضرور کسی ضمیر کو، اکثر ہم ضمیر کو دیکھتے ہیں اور اس ضمیر سے میچ کرتے ہیں، آگے جملے سے میچ نہیں کرتے. اب تکتبو کو آپ جملتن سے ریلیٹ کریں گے یا انتا سے ریلیٹ کریں گی؟ ہم شروع سے یہ مشق کرتے آئے ہیں. پروناؤنس کے ساتھ میں ہم نے فعل پڑھایا، پہلے پروناؤن لکھتے ہیں پھر اس کے آگے اس کا فعل لکھتے ہیں. تو یہ بات میم یاد رکھنے کے قابل ہے. جی سسٹر اقرا. وہ کیا کہتے ہیں، آنٹی کو آپ ایڈ کر لیجیے، وہ جوائن نہیں ہو پا رہی ہے. آ گئی ہیں الحمدللہ. یہ ہو ان کا گیا نیٹ بیٹا، ورک اب میں تک پرابلم، فرسٹ ہوا. نیٹ ورک میں پرابلم ہوگا. تھوڑا پہلے شروع کیا کیجیے. ویسے آج کل پین انڈیا میں پرابلم ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے نیٹ ورک ایشو ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ. تو بہرحال انتا تکتبو. سسٹر سبیہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کیوں ہم جملتن سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ سسٹر سبیہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. انتا مذکر کے لیے ایک بار استعمال اور ہوتا ہے. سمجھا دیجیے. جی، انتا کو دیکھنا ہے آپ کو. انتا فار میلز، سیکنڈ پرسن، مخاطب کے لیے انتا. انتا مانی تو یا آپ. انتا تکتبو تو لکھ رہا ہے. لڑکے کے لیے، بوائز کے لیے استعمال کرتے انتا. گرلز ہوتی تو انتی استعمال کرتے. اب آپ کا کنفیوژن یہ ہے کہ انتا تکتبو کو ہم انتا کی سے دیکھیں، جج کریں یا جملتن سے کریں، کیونکہ جملتن تو فیمیل ہے. تو ہمیں انتا سے دیکھنا ہوگا کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے، یہ ضمیر ہے. انتا انتم انتم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحنو. یہ ہم پچھلے کئی اسباق سے
آپ کو بتاتے آ رہے ہیں یہ ضمائر ہیں، ڈیٹیچ ضمیریں ہیں، اور یہ 14 ہیں، ان کو یاد کر لیجئے، اور ان کا ہر ایک کا ترجمہ ہم بتاتے ہیں، ایک ساتھ بھی بتایا ہے اور ہر سبق کے شروع میں بھی بتاتے ہیں. اور جیسا کہ سسٹر فوزیہ کے جواب میں یہ بات تھی، انتا مانے تو ایک مرد، آپ ایک مرد. اور جب بھی ضمیر آئے اس کے بعد فعل آئے تو اس ضمیر کے حساب سے فعل ہوتا ہے وہ. اور یہ اتنا لمبا کیوں بتانا پڑا ہے؟ کیونکہ تکتبو جو ہے یہ سیم شکل کا صیغہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر حاضر کے لیے. مطلب تکتبو اگر مؤنث کے لیے بولیں گے تو وہ ایک عورت، اور تکتبو مذکر کے لیے بولیں گے تو آپ ایک عورت. وہ اور آپ کا فرق ہے. انتا تکتبو، آپ لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے، جملتن، جملہ یا سینٹینس، ایک سینٹینس. یو means male are writing a sentence. آپ ایک جملہ لکھ رہے ہیں. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو بار بار آپ سن سکتے ہیں، ریکارڈڈ جی سیشنز ہیں. آپا، جی انشاءاللہ. جی. انتی تک تبینا، انتی تک تبینا. دیکھیے انتا کے ساتھ تکتبو آیا تھا جس کا مطلب ہے آپ ایک مرد، اور انتی کے ساتھ جو صیغہ آئے گا وہ مضارع کی گردان میں ہے، تک تبینا، مطلب اینڈنگ وتھ ساؤنڈ آف اینا. اگر مضارع میں اینا لگا ہو تو پھر وہ واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ایک لڑکی کو ہم اینا سے کتبہ تکتبو کے آخر میں اینا لگاتے ہیں. انتی، آپ ایک عورت، تکتبینا، لکھ رہی ہیں یا لکھیں گے، قصتن، کہانی، ایک کہانی، آپ ایک کہانی لکھ رہی ہیں. عورت بھی کہنے کی ضرورت نہیں، لکھ رہی، اردو میں رہی سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی عورت سے کہہ رہے ہیں آپ ایک کہانی لکھ رہی ہیں یا تو ایک کہانی لکھ رہی ہے. یو فیمیل آر رائٹنگ اے اسٹوری. انتی تکتبینا. اب آپ کو یاد کیا رکھنا ہے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ انتا بولیں گی تو اس کے ساتھ تکتبو آئے گا، اور جب انتی بولیں گی تو تکتبینا آئے گا. اب ہم لفظ بدل رہے ہیں اور ایک سوال پوچھ رہے ہیں. انتا تذہبو اگر ہے تو انتی ذہبہ سے کیا بنے گا؟ کسی کے سوال سمجھ میں آیا ہو تو جواب دیجیے. انتی انتا، تذہبینا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا اگر انتا تشکرو ہے تو انتی شکرا سے کیا آئے گا؟ کوئی بھی بتائیے جلدی سے. کوئی بھی انتی بتا. تشکرینا. تشکرینا، کہ تو آپ شکر کر رہی ہیں یا کریں گی. اچھا تھوڑا سا پاز لے کر آنسر کیجیے گا آپ. اگر تعبدو، انتا تعبدو، آپ ایک مرد عبادت کرتے ہیں اگر ہے تو انتی کیا آئے گا؟ تو ایک عورت عبادت کرتی ہے. کوئی بھی بولیے پلیز، پیٹرن کو فالو کرنا ہے جو سسٹر فوزیہ بتا رہی ہیں. انتی تابعینا. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی. انتی تعبدینا، تعبدینا، آپ عبادت کرتی ہیں. باقی لوگوں سے بھی چاہتے ہیں پھر ورنہ ہم نام لیں گے، آپ بھی کوشش کریے پلیز. اچھا اگلا ہے، اگر آسان سا کچھ لیتے ہیں. قرأ مانے پڑھنا، اور اگر ایک مؤنث کو ہم انتی تقرئینا، تقرئینا کہہ رہے ہیں تو انتا کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ ریورس میں کر دیا ہم نے، مذکر کو پوچھ رہے ہیں، بتائیے ذرا. اچھا فوزیہ بھی بتا سکتی ہیں، جواب سوال بدل گیا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا. سسٹر فوزیہ موجود ہے کلاس میں؟ جی باجی. تو یہ نہیں سمجھ میں آیا سوال. انتی تقرئینا، انتی تقرئینا، آپ ایک عورت پڑھ رہی ہیں یا پڑھیں گی، یہ مؤنث کے لیے. انتا کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ انتا تقرؤ. انتا تقرؤ، سمپل ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا اگر انتی تسجدینا ہے، سسٹر کہکشاں بتائیں گی انتا کے ساتھ کیا لگائیں گے. تو انتی تسجدینا، آپ ایک عورت سجدہ کر رہی ہیں یا کریں گی. انتا کے ساتھ اگر کہنا ہو آپ ایک مرد سجدہ کر رہے ہیں یا کریں گے، سسٹر کہکشاں. انتا، سسٹر کہکشاں. انتا تسجدون. اچھا ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے. کوئی ٹھیک کرے گا سسٹر کہکشاں کے جواب کو؟
آپ ایک مرد، اونا الگ نہیں، جو انتا تسجدو انتا تسجدو، ایک کے لیے تسجدو اور بہت ساروں کے لیے انتا تسجدونا. اب پھر سے بدل رہے ہیں کوئی لفظ. اور انتی تنصرینا، آپ ایک عورت مدد کرتی ہو یا کر رہی ہو یا کرو گی. اگر مرد کے لیے کہنا ہو آپ ایک مرد مدد کر رہے ہو، سسٹر کیا کہیں گے؟ انتا تنصرو، انتا تنصرو. ڈاکٹر شاہین کا بھی جواب سملر تھا اور ٹھیک تھا. اب باقی لوگوں سے پوچھنا ہے کیا سبق سمجھ میں آ گیا؟ مذکر کے لیے کیا بولیں گے، مؤنث کے لیے کیا بولیں گے؟ مذکر میں صرف پیش لگانا ہے آخر میں، اور مؤنث میں اینا لگانا ہے. اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک مرد آپ ایک عورت. اور انتا انتی کا فرق ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پلیز اگر نہیں آئی ہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یا تو یہ کہہ دیجیے کہ آ گئی ہے، اور لوگوں سے بھی پوچھنا ہے، کیونکہ اگر بعد میں یہ فیڈ بیک آئے کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بڑھنا اچھا نہیں ہے. سسٹر انم، آپ سسٹر فاطمہ آپ اپنا مائک آن کیجیے اور ہمیں جواب دیجیے. خراجہ مانے نکلنا، اگر ایک عورت نکلے گی مضارع میں تو کیسے کہیں گے؟ انتی تخ. جی ابا ایک کوئی اور جواب دے سکتا ہے؟ تخرج سسٹر سبیہ کیا ہے؟ جی انتی آپ ہی تخرجینا. انتی تخرجینا، خرجہ یخرجو، وہ زبر زیر کا فرق ہو سکتا ہے، وہ غلطی جو ہے وہ معافی لائق غلطی ہے. انتی تخرجینا، خرج یخرجو، تخرجینا. سسٹر فاطمہ بھی عنقریب صحیح بتانے والی تھیں لیکن وہ بے وجہ پریشان ہوئی اور انہوں نے آنسر کو پل بیک کیا اپنا. اچھا سسٹر فاطمہ ایک بتائیے، اگر مرد سے کہنا ہے آپ نکلتے ہو یا نکلو گے، انتا کیا کہیں؟ تخرجینا کہیں یا تخرجو کہیں؟ انت تخرج. ہاں بس یہ بات یاد رکھیے، مردوں کے لیے تخرجو اور عورتوں کے لیے تخرجینا. تکتبو تکتبینا، تسجدو تسجدینا، تشکرو تشکرینا، تاکلو تاکلینا. آپ ایک کھاتی ہو اور آپ ایک کھاتے ہو، یا کھا رہے ہو یا کھاؤ گے. ایسے ہی سارے الفاظ سے بنے گا. جب ہم کسی کو، کیونکہ اس لفظ کو ہم اتنا کیوں آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں، زیادہ تر جو چیزیں انسان بات کرتا ہے وہ مخاطب سے بات کرتا ہے، سیکنڈ پرسن سے ہوتا ہے. ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں پورے دن بھر میں جو ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم سامنے والے یا سیکنڈ پرسن سے زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے، اور سیکنڈ پرسن کون ہے؟ انتا اور انتی. مذکر میں انتا ہے اور مؤنث میں انتی ہے. انتا کے ساتھ او کا تنصرو تسجدو، او کے ساتھ میں پیش کے ساتھ میں اینڈنگ وتھ پیش کے ساتھ میں ہمیں صیغہ بولنا ہے. اور مؤنث کے لیے انتی اور اینا کے ساتھ میں انتی تکتبینا، انتی تنصرینا، انتی تخرجینا، انتی تذهبینا وغیرہ. یا تدرسو فی المدرستی، یا مانے وہ، تدرسو اب یہاں پر سیم وہی چیز ہے. یا مانے وہ اور تدرسو، اصل میں جو کمپلیکیشن ہے، جو مشکل چیز ہے وہ اس صیغے میں ہے تدرسو. کیا مشکل ہے؟ شروع میں جو تا آ رہا ہے یہ ایک ایسی مشکل علامت ہے. تا جو ہے وہ ہم دو اپوزٹ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تا ہم مرد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، عورت کے لیے بھی. تدرسو مانے وہ آپ ایک اور مرد پڑھتے ہو یا پڑھو گے. تدرسو مانے وہ ایک عورت پڑھتی ہے یا پڑھے گی. مطلب دو طرح سے یہ مخالف ہیں. ایک تو یہ کہ مرد کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے، عورت کے لیے بھی. دوسرا یہ کہ غائب کے لیے بھی یہی استعمال ہو رہا ہے اور حاضر کے لیے بھی. آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھنا ہے، اگر یہ صیغہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو غائب میں استعمال ہوتا ہے، تھرڈ پرسن میں. مطلب تا کا ترجمہ اس وقت ہم وہ کرتے ہیں. یا تدرسو وہ عورت پڑھتی ہے، فی المدرستی اسکول میں، وہ پڑھتی ہے اسکول میں. عورت یا فیمیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتی سے پتہ چل رہا ہے کہ فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ پڑھتی ہے اسکول میں. اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ ترجمہ کیجئے. اور اگر یہاں ہیا کی جگہ ہوا ہوتا، ہوا تدرسو فی المدرستی، تو ترجمہ کیا ہوتا کوئی بتا سکتا ہے؟
हुआ अगर कर दें तो तर्जुमा क्या होगा? आप में से कोई कोशिश कीजिए जरा। वो पढ़ रहा है स्कूल में। वो पढ़ता नहीं है। कर, तुम पढ़ रहे हो स्कूल में, वहां हुआ नहीं होगा, माफी चाहते हैं। फिर तदरुसु के साथ हुआ नहीं आ सकता, बस तदरुसु फिल मदरसती। तुम पढ़ रहे हो या अंता आएगा, अंता तदरुसु फिल मदरसती। आगे की बात समझ में? तदरुसु अगर हिया के साथ आता है तो औरत के लिए, अंता के साथ आता है तो अंता तदरुसु तो मर्द के लिए। इन्नहुम यदरुसूना फिल जामियाती, इन्नहुम, इन्ना माने बेशक, हुम माने वो सब, यदरुसूना पढ़ते हैं, बेशक वो सब पढ़ते हैं, फिल जामियाती जामिया में। अब इस जुमले में आपको क्या देखना है? यदरुसूना देखना है। हम फेले मुजारे की प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंसेस के थ्रू। यदरुसू में या का मतलब वो होता है वो। ऑल 4 सेंटेंसेस में जो या से सेगे बनते हैं मुजारी की गर्दान में, नीचे हम एनालाइज करेंगे उसको वन बाय वन सेगे पे जाके। लेकिन यहाँ इतना समझ लिए, जब भी शुरू में या आएगी तो या का मतलब होता है वो, और आखिर में ऊना आए उसका मतलब होता है सब मर्द। या का मतलब वो और ऊना का मतलब होता है सब मर्द। इन्नहुम यदरुसूना, बिलाशुबा वो सब मर्द पढ़ते हैं, फिल जामियाती जामिया में। अब मर्द लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे तर्जमा कर सकते हैं, बेशक वो सब जामिया में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं से पता चल रहा है कि हम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर इस स्लाइड को देखिए। दरसा ये माजी है, दरसा लाइबा करा, ये 3 सिगे हैं जो माजी के हैं। कैसे पता चल रहा है ये माजी के हैं? कोई बताइए जरा, कैसे पता चल रहा है ये फेले माजी है? जी, शुरू और आखिर के जो इसके लेटर हैं उनमें जबर आ रहा है। 3 हर्फ है, नंबर 1 3 हर्फ हैं और हर्फ है, 3 और हर्फ है, पहले पहले और आखिर पे जबर है। जी, ये बाकी लोग भी प्लीज याद कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे आप पहचानेंगी बेसिक पर फेले माजी, ज्यादातर आपको यही पहचान मिलेगी देखने को। आगे जाके हो सकता है कुछ अलग अल्फाजों में, कुछ रेयर अल्फाजों में इससे अलग पहचान हो, लेकिन अक्सर जिसपे 3 हर्फ हों और पहले आखिर पर जबर हो। लाइबा में बीच में जेर है, वो आपको नहीं देखना है। आखिर और पहले, पहले या आखिर पर जबर हो तो वो फेले माजी है। फेल है और माजी है, यानी पास्ट टेंस है। यदरुसु, अब यहाँ पर इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है, मुजारे तो आप पहचान गई कि यदरुसु शुरू में या है, लेकिन जो बीच का लफ्ज है यदरुसु में, दरसा, यदरुसु किससे बना है? दरसा से बना है। दरसा के रा पर जबर था, यदरुसु के रा पर पेश आ गया। लाइबा के आइन पर जेर था, यलअबू के आइन पर जबर आ गया। क़राअ के रा पर जबर था, जो एज इट इज बाकी है यक़रऊ। अब ये जो फर्क है, इसके बारे में जानना है कि जरूरी नहीं है जो मिड लेटर होता है माजी में वो मुजारे में भी उसी हाल पर रहे। ये याद करने का विषय या टॉपिक मजमून है। इसको याद करना होगा कि दरसा का मुजारे क्या होता है। ये चीजें असल में समझने की नहीं होती हैं, इसको रटना होता है। जैसे हम ABCD को समझते नहीं, सिर्फ याद करना होती है हमें। जैसे टेबल्स हैं, समझ कर भी कर सकते हैं टेबल्स को, लेकिन अगर ऑन रिकॉर्ड याद होंगी तो आप बड़े बड़े सवालात को हल कर सकते हैं। इसी तरह दरसा यदरुसु, इस बात को, ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको याद कर लीजिए और किसी दिन हम पूछेंगे। सिस्टर सबिहा की तरफ से, सिस्टर सबिहा फारूकी आज किसी अहम काम में मसरूफ है इसलिए हाजिर नहीं हो सकी, लेकिन उनका मशवरा आ रहा है कि एक टेस्ट मुनाकिद किया जाए। उस टेस्ट का एक सवाल आप ये नोट कर सकती हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा कि दरसा माजी का मुजारे लिखिए और क्या तब्दीली हुई ये बताइए। तब्दीली ये है कि दरसा की ऐन कलमा यानी मिड लेटर और रा पर जबर है जो मुजारे में पेश हो गया। दरसा से यदरुसु, लाइबा का ऐन कलमा जेर के साथ है ऐन, लेकिन वो ऐन कलमा से मुराद मिड लेटर है, मुजारे में वो यल अबू हो गया। इसी तरह करा यक़रऊ, ये जरूर याद कर लीजिए और हो सके तो प्लीज इस सवाल को लिखकर ग्रुप पर भेजिए। अच्छा, कुछ देर में मीटिंग ऑफ होगी, देखें हम। अभी तो काफी है, इसका भी 33 का भी।
ری جوائن کریں گے آپ لوگ؟ ٹائم ہے آپ لوگ کے پاس؟ بتا دیں ذرا. ہاں جی مڑا باجی جوائن کریں پڑھ گے. لیں گے. جی جوائن کریں گے آپ. اچھی بات ہے. تو پھر دیکھیے اگلا جملہ ہے الفتاتو تقرؤ کتابا. الفتاتو لڑکی کو کہتے ہیں، جوان لڑکی کو، بڑی لڑکی کو. الفتاتو تقرؤ کتابا، لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے. نے پڑھی ایسے نہیں، ماضی میں نہیں کرنا، پڑھ رہی ہے یا پڑھے گی. الفتاتو لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے. اب تقرؤ جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، کیونکہ الفتاتو یہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے تقرؤ کا مطلب لڑکی لے رہے ہیں. اور الولدو تقرؤ، اگر یہاں الولدو ہوتا تو بھی تقرؤ کا ترجمہ پھر ہم لڑکے کے ساتھ کرتے کہ لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے یا ایک کتاب پڑھ رہا ہے. الفتیات، فتاتو مانے ایک لڑکی اور فتیات مانے بہت ساری لڑکیاں. یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. آتن اور آتن کسی مؤنث واحد کے آخر میں، جیسے مسلمتن یہ واحد ہے مؤنث کے آخر میں آتن لگانے سے جمع مؤنث بن جاتی ہے. مطلب انگلش میں ایس لگانے سے سنگولر ٹو پلورل چینج ہو جاتا ہے، ایسی عربی میں فیمیل ورڈز کو سنگولر ٹو پلورل چینج کرنے کے لیے آتن ایڈ کرتے ہیں واحد کے لاسٹ میں. مسلمتن، مسلماتن، فتاتن، فتیاتن. آخری لفظ جو ہوتا ہے وہ آتن ہوتا ہے. اٹس اے سفکس، مطلب آخر میں جڑنے والے لفظ آتن. الفتیات یلعبن فی الحدیقۃ. الفتیات لڑکیاں، یلعبن کھیل رہی ہیں یا کھیلیں گی، فی الحدیقۃ لعبہ یلعب مانے کھیلنا، اسی سے ایک لفظ ہے لاعبہ کھیلنے والی. لوگ اس کا مطلب کہتے ہیں جنت کی حور. اکثر بچوں کا نام بھی ہوتا ہے، اکثر لوگ نام بدل دیتے ہیں یہ اس کا اس طرح معنی سن کر. الغرض الفتیات لڑکیاں یا بچیاں، یلعبنا کھیل رہی ہیں یا کھیلیں گی، فی الحدیقتی باغ میں. اس سینٹنس میں ہمیں یلعبنا دیکھنا ہے. یلعبنا جو ہے اگر کسی ایسے لفظ کے اندر جس میں شروع میں یا دکھائی دے، الف تا یا نون، یہ آپ کو معلوم ہے یہ پہلا ہنٹ ہے اس بات کا کہ پہلا تو یہ کہ یہ ورڈ ہے، یہ ورڈ ایکشن ورڈ ہے، مطلب ورب ہے. عربی میں آپ کیسے پہچانیں؟ کسی لفظ کے شروع میں اتینا میں سے الف تا یا نون میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، مطلب پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے. دوسرا یہ کہ اگر اینڈنگ لیٹر نون زبر نہ ہے، جیسے تکتبینا میں بھی آ رہا تھا لیکن یہاں پر یلعبنا، اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے، بس اتنا سمجھ لیجئے. باقاعدہ بہت اچھی سلائیڈز ہیں آگے. یلعبنا میں اگر نون زبر نہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب عورتیں. آپ کو یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ یا کا مطلب مضارع میں ہوتا ہے وہ، یا زبر یا کا مطلب جو شروع میں لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور نون زبر نہ آخر میں کا مطلب ہوتا ہے سب عورتیں. الفتیات یلعبنا ساری بچیاں کھیل رہی ہیں، فی الحدیقتی باغ میں. اب وہ کھیل رہی ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم ترجمہ؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اردو کے حساب سے وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ جملہ جو ہے نومینل سینٹنس ہے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا سینٹنس یا تو نومینل ہوتا ہے یا وربل ہوتا ہے، اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. تو اسم سے شروع ہو رہا ہے، انہوں نے الفتیات شروع میں لگا دیا، بچیاں کھیل رہی ہیں باغ میں. مطلب ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بچیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کھیل رہی ہو، ہم کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ بچیاں کھیل رہی ہیں. تو بہرحال بچیاں کھیل رہی ہیں فی الحدیقتی باغ میں یا گارڈن میں. الفتاتانی، فتاتانی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. آنی اگر کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب دو ہوتا ہے. الفتاتانی، فتاتانی کا مطلب ہے لڑکیاں، دو بچیاں. الفتاتانی دو لڑکیاں یا دو بچیاں، تدرسانی پڑھ رہی ہیں، درس یدرس مانے پڑھنا، اور تدرسانی دونوں پڑھ رہی ہیں، فی المدرسۃ الثانویہ ہائی اسکول میں. مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، ثانویہ ہائی، ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہیں. ہائی اسکول کے لیے ایگزیکٹ ورڈ جو ہے ثانویہ ہے.
प्राइमरी के बाद हाई स्कूल या सेकेंडरी आता है तो उसके लिए अरबी में लफ्ज़ सानिविया इस्तेमाल करते हैं। अल फतातानी, दो बच्चियां तदरुसानी पढ़ रही हैं फिल मदरसती सानिविया, हाई स्कूल में। यहाँ पे तदरुसानी क्यों लाए हैं? ये फेले मुजारे, हमें फेले मुजारे को देखना है इन सेंटेंसेस में। तदरुसानी में जो ता है ये गायब को बता रहा है। तदरुसानी गायब को बता रहा है। ता तदरुसानी ये 3 बार आता है मुजारे की गर्दान में, जो इंशाल्लाह नीचे की चार्ट में हम बताएंगे। बस इतना याद रखिए कि शुरू में ता का आना और आखिर में आनी का आना ये फेले मुजारे की अलामत है। फेले मुजारे को हम शुरू और आखिर से पहचानते हैं। शुरू में अलिफ ता या नून में से एक कोई अलामत हो और आखिर में अगर आनी लगा है तो डुअल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल फतातु तकरऊ किताबन, लड़की किताब पढ़ रही है, वही जुमले जो हमने ऊपर पढ़े। आप में से कोई तर्जुमा करेगा इसका? आप करिए प्लीज, कोई भी अगर आ रहा हो। वही जुमले हैं जो हमने ऊपर किए, कोशिश करके देखिए प्लीज। एक एक सिस्टर कहकशां आप कीजिए माइक ऑन करके।